کا گھر ہے، بھلا اس گھر میں ہمیں کیا خطرہ ہوگا، یہ گھر تو ہمارے ماننے والوں کا گھر ہے۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ظالم کی پہنچ یہاں تک ہو چکی ہے۔ اس نے جب سنا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، مسلم بن عقیل کے اس کا نام حارث تھا، حارث نے جب سنا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں تو کہا کہ تمہاری تلاش میں کتنے وقت سے گھوم رہا ہوں، میری حالت تو کیا ہو گئی اور تم اطمینان سے میرے گھر میں ہی سو رہے ہو۔ ان دونوں بچوں کو نکالا اور پکڑ کر باندھ کر جو ہے اسی دریا کے کنارے لے گیا، اور پیچھے پیچھے وہ کنیز بھی آئی اور اس کی بیوی بھی آئی اور روکنے لگے، کہا کہ مجھے پریشان نہ کرو، میں ان کا قتل کروں گا اور ابن زیاد سے انعام لوں گا۔ جب وہ کنیز بچانے کے لیے آئی تو کنیز کا قتل کر دیا، بیوی بچانے آئی، بیوی کے سر پہ ظالم نے ایک ایسا تلوار مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن ظالم نے جو ہے نہ چھوڑا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو دیکھا، کہا کہ اب میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو بچے کہنے لگے کہ مجھے مارو، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ چھوٹا کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، مجھے مارو۔ جب بچوں کے اندر یہ جذبہ دیکھا، کیونکہ حسین کے خاندان والے ہیں، مولا علی کا خون ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، ان کی ہمت کا تو جواب نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب یہ باتیں سنی تو اس کو اور غصہ آیا۔ ظالم نے جو ہے تلوار کا ایسا وار کیا کہ دونوں شہزادوں کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں شہزادوں کا قتل کر دیا اور دونوں کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ کہا اے ابن زیاد، میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا لایا ہے؟ کہنے لگا کہ دیکھ میں مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر لایا ہوں۔ ابن زیاد اور غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ کہا تو حارث تجھ سے کس نے کہا کہ ان کے بچوں کا قتل کر دے؟ اے حارث تجھے کس نے اجازت دی کہ تو ان کا قتل کر دے؟ میں نے تو ان کو تلاشنے کا حکم دیا تھا، اور یزید کو میں نے یہ خط بیچا ہے کہ دونوں بچے میرے قبضے میں ہیں، وہ اگر زندہ مانگے گا تو میں کہاں سے دوں گا، وہ مجھ پہ غصہ کرے گا، تو نے بڑا ظلم کیا۔ اور اسی بیچ میں ایک محب اہل بیت بھی کھڑا تھا، اس کے سامنے ابن زیاد نے کہا کہ اس بدبخت نے مسلم بن عقیل کے بچوں کا قتل کیا ہے، اس کو بھی لے جاؤ اور اس کا بھی سر تن سے جدا کر دو۔ اور وہ محب اہل بیت جب اس کو لے کر جانے لگے